پر متقی کی کر دینے الذین ینفقون فی السراء والضراء، فرمایا او آسانی چ بھی خرچ کر دینے تنگی چ بھی خرچ کر دینے، اپنے کل کچھ بھی نہ ہوئے، 3 دن گزر جانا اپنے گھر چلہ بھی نہ جلے آوے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے، انہوں متقی کر دینے۔ ادیاں حدیث اور اسلام دی تاریخ دے اندر بے شمار مثالہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف آسانی چی خیرات نہیں کی تھی، جدو تنگی دا ویلا آیا تے رسول کریم دے بوئے تو اس ویلے بھی کو منگتا خالی نہیں گیا۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی نے جدو آکھیا نہ لے آؤ اسلام دی کوئی مدد کرو، انہاں نہیں دیکھیا کہ گھر میں بچے واسطے کچھ ہے کہ نہیں۔ تو انہیں یاد ہے نا کہ غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے انہاں دنوں چ مینوں بڑی آسانی سی، میرے کو اللہ نے وافر رزق دیتا، دولت جمع سی، ادھر اعلان ہو گیا کچھ لے آؤ، حضرت عمر فاروق نو خیال آیا دولت بڑی جمع ہے، انہاں دلوں چ پیسے کافی موجود ہیں تے خیرات کرن دا لطف بھی آوے گا۔ ہر وار ابو بکر میرے تو نیکی چ ود جاندے نے پر اس واری میں ابو بکر نو نہیں بدن دینا۔ آپ فرما دے میں دولت دے 2 حصے کیتے، ایک اولاد تے گھر والے نے چھوڑ دیتا تے ایک حصہ میں اللہ دے رسول دی بارگاہ چلے آیا تے عرض کی یا رسول اللہ میرا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کی لے کے آئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ادھا گھر چھوڑ آیا تے ادھا تہاڈی بارگاہ چلے آیا۔ اے ہو گئی آسانی دی مثال، پر ادھر ابو بکر صدیق نے کیتا گھر بچ جتنا سی جو بھی سی اس سارا کٹھا کیتا تے اپنی گھر دی دیواراں دے وچ اس طرح کر کے دیواراں تے ہاتھ پھیریا کہ اگر دیوار دی طرز دے اندر کوئی چیز یہ کہ وہ بھی نکال کے تے حضور دی بارگاہ چ لے آواں، اپنے تن دے کپڑے بھی اتارے، پٹنا دی جگہ کنڈے لگائے تے بوری دا لباس پہنیا تے حضور کو سارا لے آئے۔ یعنی کہ عمر فاروق کو آسانی ہے، ابو بکر کو تنگی ہے، وہ آسانی چ دے رہے اے تنگی چ دے رہے۔ فرمایا آیت متقین دی صفات ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، او تنگی چ بھی دیندے نے تے آسانی چ بھی دیندے نے۔ ہن صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کے آ رہے، اپنا اپنا حصہ، شام تک مسجد نبی چ ڈھیر لگ گیا، کوئی کرتا لے کے آیا، کوئی قمیص لے کے آ گیا، کوئی کپڑا لے کے آ گیا، کوئی کھجور لے کے آ گیا، کوئی ستو لے کے آ گیا، کوئی مال دولت لے کے آ گیا، کوئی گھر دا سامان لے کے آ گیا، ڈھیر لگ گیا مسجد نبی دے اندر۔ نبی پاک بیٹھے نے، شام دا ویلا تے میرے نبی دے ایک صحابی حضرت ابو طفیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹا جیا تھیلا پکڑ کے آ رہے، آکے تے نبی کریم دے سامنے رکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارا دن مزدوری کی دیئے ایک باغ نو پانی دیتا ہے، سارا دن کنواں چلاندہ رہیاں تے ایک ایک ڈول دے بدلے ایک ایک کھجور ملی۔ یا رسول اللہ جتنے دن چ ڈول کنویں چ پانی نکال کے تے کھجوراں دے باغ نو پانی دیتا ہے، ہر ڈول دے بدلے ایک کھجور ملی۔ 2 سا ایک سا دے اندر تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2.5 کلو کھجوراں ہوندیاں، جی میں 1.5 کلو پاؤ آدھا کلو ایک پیمانہ ہے نا، اس دور دے اندر سا ایک پیمانہ سی جدے تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو چیز ہوندی سی انہوں سا کیا جاندہ۔ عرض کی تھی 2 سا کھجورہ لے کے آیا، انج کہہ لو 5 کلو کھجورہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھیاں میں بچیاں نہیں لے چلیاں تے ادھیاں تسی رکھ لو، سنیا اسلام نو ضرورت پہ گئی ہے۔ ہن میرے نبی نے 2.5 کلو کھجوراں پکڑیاں تے نبی پاک بڑی دیر تک انہاں کھجوراں نو ویکھ کے روندے رہے۔ بعد وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انہاں کھجوراں نو اس سارے ڈھیر دے اوتے پھیلا دیو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انہاں تھوڑیاں جیاں کھجوراں دے صدقے رب نے سارا ڈھیر ہی قبول کر لینا۔ او بہت نہیں ویکھدا، وہ یہ نہیں ویکھدا کیڑا بہتا خیرات کر رہے، نہیں وہ ویکھدا کیڑی حالت وچ خیرات کر رہے ہیں، یہ حالت کی ہے۔ متقین دی صفات اللہ نے بیان فرمائیاں الذین ینفقون فی السراء والضراء، فرمایا او آسانی اور تنگی دونوں حالتوں میں جو اللہ دی بارگاہ کچھ نہ کچھ تقسیم کر دے۔ ہر چے داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا،
اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا انسان تو اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری بارگاہ تو وہ چیز نہ پیش کرے جڑی تیرے دل نو چنگی لگ دی ہے۔ ہن دو سوٹ ہون، ایک مہنگا ہوے ایک سستا ہوے، اسی مہنگا سوالے نے آ تے سستا اللہ دی راہ دے دینے آ۔ مولا علی بازار گئے تے دو سوٹ خریدے، چنگا غلام نو دیتا، سستا اپنے لیے رکھیا۔ انہیں عرض کیتی لاجپال میں غلام ہوں، مینوں سستا دیو، آپ مہنگا پہنو۔ آپ نے فرمایا حق میرا یہ مہنگے تھے، پر میں اپنا حق تینوں دے رہا، انہوں ہی خیرات کہندے نے۔ آئے خیرات الذین ینفقون فی السراء والضراء، ہر کے داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ خیرات دا تعلق انسان دی دولت امیری نل نہیں، سخیوں نہیں ہوندا جدے کل بڑی مال تے دولت ہوئے۔ میاں محمد بخش نے کیڑا سوکھا جا ترجمہ فرمایا ہے، چلیے آکھو یار سبحان اللہ۔ تسی انتظار کر دے ہو کیڑا ویلا ہوئے تے اسی سب سر وچ آؤنا، تے میں انتظار کردا ہونا کیڑا ویلا ہوئے تے تسی سر چاہو، تسی سر چاہو تے میں بھی سر چاہواں نا، کچھ بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مالا والے بھائی مالا والے سخی نہیں ہوں دے، سخیاں مال نہیں ہوں دے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں آندے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں آندے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں آندے۔ حضرت شفیق بلخی کی بڑے ولی گزرے، توجہ ہے سارے بھیس بدل کے نا تے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں دی بارگاہ وچ گئے، جا کے سلام دعا ہوئی تے آپ نے پہچان لیا، فرمایا تو شفیق بلخی تے نہیں؟ انہیں عرض کی تھی نہیں حضور میں انہوں دے علاقے چی رہنا، انہوں دا مرید ہاں، حالانکہ خود شفیق بلخی سن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تو شفیق بلخی نو مل کے آیا ہیں کہ اے دسو کہ تو ہاڑے علاقے دے لوگاں دا یا شفیق بلخی دے دربار دا معمول کیے، وہ کنج خیرات کر دینے، طریقہ کار کیے۔ اللہ والے دیا آتا بکھو، میں اپنے بابا جی تاجدار چورے شریف کل بیٹھا تھے، آپ انہوں فرمان لگے بیٹا میں جتھے بھی پروگرام تے جاندہ سا، جلسے تے جاندہ سا نا جوانی دے اندر، میں جلسے تے تقریر تو پہلے کہندہ سا میں اپنے لنگر کھانے لے کے جاؤ تو میں دکھاؤ تو اسی لنگر پکان دے کی بھی ہوں تو برتان دے کی بھی ہوں۔ حضور نے فرمانا میں وکھنا کہ کیڑے دربار تے کیڑے جگہ تے کیڑی محفل اچھے طریقے نہ لنگر پکایا جاندہ ہے تے اچھے طریقے نہ تقسیم کیتا جاندہ ہے، تاکہ جڑی اچھی گل لگے انہوں اسی بھی اختیار کر گئے۔ یہ گل تو میں نے اس گل آسانی نہ سمجھ آگئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے شفیق بلخی نو فرمایا کہ تو شفیق بلخی دے علاقے تو آئے ہیں، انہاں دے علاقے دا معمول کی خیرات کنج کر دینے۔ حضرت شفیق بلخی کہنے لگے جی ساڑھے اتھے پیران دے دربار تے انج چل دائے کہ مل جائے
تے شکر کر دینے، نہ ملے تے صبر کر دینے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے آکھیا اچھا مل جائے تے شکر کر دینے، نہ ملے تے صبر کر دینے۔ آکھیا جی۔ ان شفیق بلخی کہنے لگے حضور تو اڈے ادھر کی معمول ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے جڑا تو اڈا معمول ہے ساڈا او نہیں۔ آکھیا کیوں؟ فرمایا جڑا کام تو اڈے کر دینے او تے ساڈے پنڈ دے کتے بھی کر دینے۔ مل جائے تے شکر کر دینے، نہ ملے تے صبر کر لیں دینے، او تے ساڑھے علاقے دے کتے بھی کر دینے۔ آکھیا پھر تو آڑے علاقے دا کی معمول ہے، تو ہاڑے دربار دا کی معمول ہے، تسی کی میں سخاوت کر دے ہو۔ فرمایا ساڑھے معمول ہے کہ مل جائے تے خیرات کر دیں دینے، نہ ملے تے صبر کر دیں، نہ ملے تے صبر کر دیں، مل جائے تے خیرات کر دیں دینے۔ آئی اللہ والے دا معمول اعدت للمتقین، اجڑے متقین انہاں دی صفت ہے۔ حاتم تائی زمانے چ بہت بڑا سخی گزرے، 15 صدیاں گزر گئیاں، آج بھی اسے ممبرہ تے بیٹھ کے حاتم تائی دی سخاوت دا تذکرہ کرنے ہیں۔ وہ کنہ کو بڑا سخی ہوئے گا کہ آج بھی کوئی بڑی خیرات کرے، کوئی سخاوت کرے تو لوگ کہندے نے بڑا حاتم تائی بن ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا سخی۔ نبی کریم علیہ السلام کو لو پوچھا گیا یا رسول اللہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی سی، انہوں کوئی آخرت چ حصہ بھی ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، کیونکہ ایمان نہیں لے کے آیا تو مومن نہیں سی نا، اس بات انہوں قیامت انہوں تے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ جڑی انہیں اینی سخاوت کیتی ہے او دا اجر کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دا اجر اللہ نے دنیا تے انہوں دے دیتا ہے کہ رہندی دنیا تک او دی سخاوت دے چرچے رہن گے، یعنی کہ او دی سخاوت اللہ نے دنیا تے انہوں اجر دے دیتا ہے۔ اتنا بڑا سخی۔ انہوں کسی نے پوچھا کہ کدے اپنے نالو وڈا سخی بھی ویکھے آئی؟ انہیں کیا ہاں دیکھے آئی۔ پوچھا کون؟ کیا لگا ایک 10 سال دا بچہ سی، کیا لگا کہ میرا یار فوت ہو گیا تھے، میں اپنے یار دے کر افسوس کرن گیا، تعزیت کرن گیا۔ وہ دا 10 سال دا بچہ سی میرے یار دا، کہ انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ میں کیا میں تیرے ابو دا یار ہوں۔ بچے نے میں نے بٹھا کے پوچھا چاچو جی تسی میرے ابو دے یار ہو تے دسو تو انہوں کھانے چکی پسند ہے؟ حاتم تائی نے آکھیا میں نے بکری دا مغز پسند ہے۔ حاتم تائی کہندہ ہے کہ میں اس بچے دے کر 10 دن رہا، انہیں میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا۔ کہندہ جدو میں واپس پلٹیا تھے میں دیکھا دے سینے جو خون بکھرے ہے۔ میں پوچھا بیٹا اے تیرے سین جو خون کیوں بکھرے؟ بچہ کہنے لگا چاچو جی تسی میرے ابو دے یار ہو تو انو بکری دا مغز پسند سی، ابو جی مرن لگیاں 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن، میں روز ایک بکری ذبح کر کے تو انو دا مغز کھلایا، خون نہ بکریاں دا۔ حاتم تائی کہنے لگا او بچہ میرے نالو وڈا سخی سی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آؤں لگیاں تو بچے نو کی دے کے آیا؟ حاتم تائی نے آکھیا مانو 1000 بکری دے کے آیا۔ پوچھن والے نے آکھیا پھر بڑا سخی تے تو ہویا، انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا۔ حاتم نے آکھیا نہیں بڑا سخی ہوئی سی۔ پوچھا وجہ؟ کہن لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں جو 1000 انہوں دے کے آیا، او دے کھولتے ہے ہی 10 سن، انہیں وہ بھی میرے دا چوڑ دے دیا۔ آئی سخاوت، آئی تقوی والے دیا نشانیاں، وہ صرف آسانی چے نہیں بن دے، وہ تنگی وچ بھی بن دے نے۔ پڑھا قرآن، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا بساریوں الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہون اگلی اللہ نے متقین دی صفت کڑی بیان کی تھی، کریے بیان بھائی۔
میرا مقصد ہے بیان کرن دا صرف ہے کہ آ جڑے تسی جمعہ پڑھنا ہوندے نہ جاندے جاندے اسی خیال کر دے جائیے چلو بہتی نہیں تے متقین والی کوئی ایک صفت تے میرے چاہ جائے تے رب دا وعدہ ہے اعدت للمتقین جنت اساں بنائی متقین واسطے اور جنت جدے بارے رب فرماندا دوڑو جنت وال چل کے نہیں دوڑ کے آؤ تو اللہ کرے ساڑھے جو تقوی والیاں نشانیاں پیدا ہو جائیں تقوی دی اگلی نشانی پہلی کی ہے کہ اللہ فرماندا او تنگی چ بھی خیرات کر دینے تے آسانی چ بھی خیرات کر دینے اگلی نشانی فرمایا بالکاظمین الغیظ او غصہ پی جاندے نے او غصہ پی جاندے نے ہن گرامی قدر حضرات قزم اے مشتق قزم تو بالکاظمین الغیظ غصہ بھری مشک ہوئے نا بھری مشک تے او دے مونو پانی والے نو کسے چیز نہ بند کر دینا زور نہ بند کر دینا انہوں لغت دے اندر قزم کیا جان دے اور غیظ غصہ اگ جدو بھڑک دی ہوئے نا بھڑک دی ہوئے تو انہوں غیظ کیا جان دے اللہ نے فرمایا بالکاظمین الغیظ او جڑی تیری غصے دی اگ بھڑک گئی ہے نا او دا منہ بند ہے تقوی والے کی کر دے او غصے دا منہ بند کر دے قرآن نے فرمایا متقین دی صفت ہے کہ بالکاظمین الغیظ او غصہ پی جاندے ساڈا کی حال ہے غصہ آگے جدے تے غصہ جب تک وہ نکال نہیں نہ لینا ساڑی جانو سکون نہیں ملتا پر اللہ والے کی کر دینے او غصے دے گھوڑے دے اتے سوار ہو جاندے انہوں اپنے تے سوار نہیں ہوں دے او غصے والے گھوڑے دے اوپر آپ سوار ہو جاندے انہوں اپنا غلام بنا لیندے غصہ انہوں دا متحت ہو جاندے او غصے دے متحت نہیں ہوں دے اللہ نے فرمایا بالکاظمین الغیظ متقین دی صفت ہے غصہ پی جاندے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما عید دا دن تے نواں سوٹ آپ نے سفید رنگ دا پہنیا تے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی انہوں ٹھوکر لگی تے کٹورا سارا امام حسن دے کپڑیاں تو ڈل گیا علی دے پتر نے جلال تے غصے نہ ایسر کر کے نوکرانی والے ویکھیا نا تے نوکرانی نے جلدی جلدی نگاہ جھکا کے نہ تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا نوکرانی نے یہ آیت پڑھی کہنے لگی بالکاظمین الغیظ کہنے لگی متقی اللہ والے ہوندے نے جڑے غصہ پی جاندے نے حضرت امام حسن غصہ بڑا سی پر جڑے ویلے نوکرانی نے یاد کرایا قرآن پڑھیا آپ اپنی نوکرانی بلوے کے فرمان لگے جاؤ میں غصہ پی گیا انہیں ایتھے آیت اگلا حصہ پڑھیا کہنے لگی بالکاظمین الغیظ لگی غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نوں معاف بھی کر دیندے نے امام حسن نے فرمایا میں غصہ بھی پی گیا جاؤ تینوں معاف کیتا نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نوں معاف بھی کر دیندے نے نالے احسان بھی کر دینے امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا جاؤ تیرے تے احسان کیتا تینوں آزاد کیتا نوجوانوں جنہاں دے نوکرانوں اینا قرآن دے جنہاں نے محمد کولوں پڑھیا ہے انہاں نوں کنا کو قرآن دے ہوئے ہندوستان دا آخری مغلیہ بادشاہ بہت بڑا شاعر بھی سی انہیں اکھے سے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی بھی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی
جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، کہندہ انہوں بندہ ہی نہ سمجھی، انہوں بندہ نہ سمجھی بھاوے کتنی بھی عقل والا ہوئے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اے جیلہ میں اللہ نہ کرے پر کدے جا کے ویکھو، اے جنہیں قتل دے مجرم نے نا، جنہوں نے پھانسی دی سزا ہوئی ہے، انہوں کو پوچھئے نا کہ ایتھے کیوں پہنچے ہیں؟ وہ کہندے نے حضرت غصہ آ گیا سی، غصہ آ گیا سی۔ انسان جدو غصے دی حالت جو بھی نا، اس ویلے شیطان انہوں گیند دی طرح، جو میں بچے گیند نال کھیل دے نا، انج شیطان اس بندے نال کھیل دے، جو شیطان دا دل کر دے شیطان اس بندے کو لوئی کرا لے دے۔ غصہ شیطان دا بہت بڑا ہتھیار ہے، انسان کو ذلیل کر کے رکھ دے دے۔ وہ چھوٹا جا ایک موقع جڑا منٹ یا 1.5 منٹ دا غصے دا ہوندہ نا، کدے انسان انہوں گزار لوے نا، غصہ آگے تے اگ کا دے نہ بجھ دیئے، سارے بولو سب نو پتہ ہے، پانی نہ غصہ آگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آج اپنی حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اے آگے انہوں پانی نہ بجھاؤ، یعنی صوفیاء فرماندے نے جدو غصہ آجے نا جلدی جلدی وضو کرو، اے جڑے تیرے اعضاء نے نا وضو دے، جدو انہاں تے ٹھنڈا پانی پینے نا فوراں تیرا غصہ دور ہو جائے۔ غصہ دور کرن دی دوسری طریقہ کار اے بے کہ جے کھڑے ہو تے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تے لیٹ جاؤ۔ غصہ دور کرن دا تیسرا طریقہ ہے بے کہ جے دیتے غصہ ہے نا، او دے سامنے تو ہٹ جاؤ، باہر چلے جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تسی او جڑا جدے تو غصہ انہوں فوراں نقصان پہنچاؤ۔ انسان جدو او دے سامنے تو تھوڑی دیر لئے ہٹ جائے نا، وہ منٹ 2 منٹ یا 3 منٹ، آج سائنس بھی کہن دی کہ منٹ یا 1.5 منٹ دا غصہ ہوندہ ہے، انسان کدے او 1.5 منٹ گزار لوے نا بالکل نارمل ہو جاندہ ہے۔ شریعت نے بھی ایک قاعدہ دیتا ہے، فرمایا وضو کر لو، پانی پی لو، یا تھوڑی دیر واسطے اس انسان دے سامنے تو ہٹ جاؤ، یا اپنی حالت چینج کر دیو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، فوراً غصہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس شریعت نے بھی قاعدہ کلیہ دسیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، پہلوان میرے نبی نے فرمایا او نہیں ہوندہ جڑا دوسرے نو ہرا لوے، انہوں ٹا لوے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلوان او ہوندہ جڑا غصے دی حالت اپنے آپ نو ٹا لوے، تے جے تو اپنے آپ نو نہیں نہ ٹھا سکیا پھر تو کوئی پہلوان نہیں۔ اللہ والے اپنے نفس نو ڈھا لیندے، اپنے آپ نو ڈھا لیندے، اس واسطے متقی تے پرہیزگار بندے۔ تو سکتے غور کیتا ہے کہ بندے نو غصہ آیا ہوئے نا تے ماڑے تے نکل دائے، اپنے تو تگڑے تے بندے نو غصہ بھی نہیں ہوگا، پتہ ہوندہ ایدے تے غصہ کیتا تے انہیں منو مارنا ہے۔ انسان اپنے تو کمزور جدے تے انسان دا بس چل دا ہوئے نا او دے تے غصہ کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آقا دی مردانگی، آقا دی مردانگی کہ ماڑے نو لتاڑی جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا نا اے نہ کر، ایدے نا تیرے چھ تکبر بھی آوے گا، تیرے چھ غرور بھی آوے گا۔ گرامی قدر حضرات، آئیے اگر میں ایدے تے لگا رہا تھا پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے لسے اتے، لسا پنجابی دا لفظ ہے کہ کمزور، لسا مطلب کمزور۔ میاں صاحب فرما دینے لسے اتے اے زور لگانا، کم نہیں زور آوردہ، مویا ہویا نو پھر کی مارے، اوے بے انصافا مردہ۔
فرماتے نے وہ بے انصافیا مردہ اوے موئے نے ماری جانا فرماتے نے لسے ہوتے زور لائی جانا کمزور نو ماری جانا ہے فرماتے نے لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا لسا تے یہی کر سکتا یا رو لینا یا نس جانا ہے فرماتے نے جڑا ہے ہی لسا وہ جڑا مردہ ہے تے مردے نو ماری جانا ہے ایک آدھی مردان کی ہے تو اللہ والے کی کر دینے غصہ پی جاندے فرما والکاظمین الغیظ اگلا قرآن نے متقین دی صفات کی بیان فرمایا فرمایا والعافین عن الناس وہ لوگوں نے معاف کر دے دے لوگوں نے سارے بولو لوگوں نے معاف کر دے دے وہ اللہ واسطے معاف کر دے غصہ بھی ہوندہ ہے اگلے نے حق بھی مارے ہیں پر کی کر دے معاف کر دے دے میں تو انہوں لطف دی گل سناوا محشر دا میدان ہوئے گا ساری مخلوقات جدو کٹھیاں ہون گیا نا تے محشر دے میدان نے آواز آوے گی او اٹھے جیدہ کوئی رب دے کول حق رہندا ہے تے رب دا حق اج دے دے بھائی کسے دا رب تے بھی کوئی حق ہے کسے نے رب نو بھی قرضہ دیتا ہے کہ رب کو واپس لوے پر محشر دے میدان چ اعلان ہوئے گا کوئی او اٹھے جیدہ حق رب دی ذات ہوتے ہوئے جنہیں رب کو حق لینے ایک بندہ محشر دے میدان چ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا تے آکھے گا یا اللہ میں تیرے کو حق لینے اج منو دے اللہ فرمائے گا کیڑا حق توجہ نہ سنے وہ آکھے گا کسے تیرے بندے نے میرے نال بڑا ہی برا کیتا سی پر میں تیرے واسطے انہوں معاف کر دیتا سی ایک تیری ذات ہوئی میں انہوں معاف کر دیتا اج میرا حق دے اللہ فرمائے گا ہون جنت تو تھوڑا تینوں کی دے اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یا جنی تو انہوں گنتی آؤں دی الحمدللہ انہیں میں نے شعر آؤں دے قرآن میں نے سارا آؤں دے میں اتھے ہی قرآن مجید اسے مدرسے حفظ کیتا سی 1999 قرآن میں نے سارا آؤں دے حدیثاں جنہیں اکھو میں سنا دینا پر میرا دل کر دے آج نہ کچھ لے کے جا رہے ساڑھے زندگی دی نوجوانہ دی زندگی چھ بہتری واسطے کوئی قرآن سانو کی سکھا رہے ہیں سویرے اٹھ کے قرآن مجید دی تلاوت کریا کرو ایک رکوع ہی کر لیا کرو پر اس رکوع نو نا ترجمے تے تفسیر نال پڑھیا کر کہ میرا رب میں نا گلاں کی پہ کر دے صوفیاء فرماندے نے رب دیا گلاں سنن نو دل کرے تے قرآن پڑھ اپنی گلاں رب نو سنان نو دل کرے تے نماز پڑھ نماز پڑھدا سمجھا کر میں اپنی رب نو سنا رہے ہیں قرآن پڑھدا سوچا کر میرا رب منو جو کہہ رہے میں سننا رب نہ گلاں کریا کرو قرآن پڑھیا کرو سویرے ویکھیا کرو کہ رب تینوں پیغام کی دیندا کی کیڑا سیدھا راہ کیڑا اہدنا الصراط المستقیم جدا قرآن چ اعلان کیتا جا رہا رستہ کیڑا ہے او تقوی والےاں دا رستہ ہے او متقین دا رستہ ہے او اللہ والیاں دا رستہ ہے میں پچھلے جمعے بھی کہہ رہا سا نا گوشت والے کولو گوشت ملدا ہے کپڑے والے کولو کپڑا ملدا ہے سیمنٹ والے کولو سیمنٹ ملدا ہے سریے والے کولو سریا ملدا ہے پلمبر کولو پلمبر دا کام ملدا ہے مستری کولو مستری دا کام ملدا ہے رب بھی رب والے کولو ملدا ہے وہ جڑا اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہے سورہ فاتحہ نماز وچ وہ انہاں لوگاں دا رستہ ہے آ جڑے متقین دیاں صفات میں پہ بیان کرنا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فرمایا متقی ہو جڑا غصہ بھی پی جائے خیرات بھی کرے تے لوگاں نو معاف بھی کرے یاد ہے مولا علی المرتضی ایک جنگ دے دوران ایک کافر دے سینے تے بیٹھ گئے تے اس طرح کر کے جدو تلوار اٹھائی او دا سر قلم کرن لگے تو انہیں مولا علی دے چہرے انور تے ماذا اللہ تھوک دیتا مولا علی دے سینے تو اتر کے چپ کر کے ٹر گئے انہیں آواز دے کیا علی تے نو پتہ میں تیرے چہرے تے کیوں تھوکیا فرما کیوں کہنے لگا اس آواز دے کہ تینو غصہ آ جائے تو میں نو ایکو بار چی قتل کر دے میں نو ترسا کے نہ مارے تو میں نے چھوڑ گئے تو میں نے ماریا نہیں مولا علی فرمان لگے پہلے تینوں رب دی وجہ تو مارن لگا سا تو کافر ہے تو رب دا دشمن ہے ہن تو میرے منہ تو تھک دیتا ہے ہن وچ میرا اپنا غصہ بھی آ گیا ہے کدھر میرا نفس اے نہ کہ تو رب نے نہیں ماریا اپنے لیے ماریا ہے فرمایا میں تے تینوں رب نہیں ماریا سا میری تیری تو دشمنی کوئی نہیں اس واسطے میں تیرے چھوڑ دیتا ہے وہ آواز دے کے کہنے لگا علی ذرا واپس آویں فرما کیوں کہنے لگا جاندا جاندا محمد دا کلمہ پڑھائی جا لوہے دی تلوار نال نہیں ماریا پر خلق دی تلوار نال مار چھڑے خلق دی تلوار نالی مار چھڑے
مولا علی نے انہوں کلمہ پڑھایا تے پہلے وہ کافروں والوں پہ لڑتا سی تے انہوں مولا علی نے دیکھیا وہ مسلمانوں والوں پہ لڑتا سی، ایک کو لمحے چیو دی کایا بدل گئی تو دوزخی تو جنتی ہو گیا، کیتا کی بس معاف کر دیتا، معاف کیتا۔ اللہ فرماتا متقین دی ان صفت ہے معاف کر دیتے، معاف کر دیتے۔ اسی کی کہنے ہیں اے مائیاں بڑیڑیاں ساڑھے گھرات گیا پتہ کی کہندی ہے آ جڑا ساڑھا نکہ ہے نا یہ تے کسی نے معافی نہیں دیتا ہے نا، یہ تے کسی دی گل سن دا ہی نہیں۔ کئی ساڑھے بیلی کہندے نے میں چنگے نال چنگا تے پیڑے نال پیڑا، ایک کو صفت ہے کہ چنگے نال چنگا تے پیڑے نال پیڑا، ایک آدھی صفت ہے ایک کیوں بیان کر دیو وہ چنگے نال تے سارے ہی چنگے ہوں گے، مزہ تے پھر کسے پیڑے نال چنگا ہو جا، مزہ تے پھر لطف تے پھر چنگا تے پھر انجے کسے برے نال بھی چنگا کرے گا، چنگے نال تے سارے ہی چنگے رہے، کسے بھیڑے نال چنگا کر، جنہیں تیرے نال زیادتی ظلم کیتا کہ انہوں معاف کر کے تے ویخ ویخ تیرے اندر ایک کیسا جذبہ تقوی پیدا ہو دا، کیسا تیرے دل میں سکون مل دے۔ تو اللہ نے متقین دی صفات وچوں ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا بالکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں نے معاف کر دیندے نے۔ آخری صفت جڑی بیان فرمائی، فرمایا واللہ یحب المحسنین، فرمایا وہ صرف معاف ہی نہیں کر دے وہ احسان بھی کر دے رہے۔ نبی کریم کو حدیث جبریل ہے جدو جبریل نے پوچھا نا کہ احسان کیے کہ نبی پاک نے احسان دا ترجمہ پتہ کی کیتا، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، فرمایا احسان ہے کہ تو عبادت کر دیں، یہ خیال کریں کہ میں جدی عبادت پیا کرنا او دی زیارت بھی پیا کرنا، تو جے یہ خیال آوے پھر یہ سوچ لیا کر میں نہیں پیا تکدا پر میرا رب تے پیا رکھدا ہے نا۔ میرے نبی نے احسان دا ترجمہ کیتا، اللہ فرمایا صرف معاف نہیں کر دے کولوں احسان بھی کر دے۔ غصہ پی جانا بھی سوکھا کام ہے، بندہ پی لینا، معاف کر دینا بھی سوکھا بندہ کر ہی لینا، پر کدے غور کرو جملے تے غور کرو جیدے تے غصہ ہوئے پہلے او دے تے غصہ پینا پھر انہوں معاف کرنا تے تیسرا انہوں کچھ دے کے تے احسان بھی کرنا، اے سب تو مشکل کام سی۔ بھئی بندہ غصہ بھی پی جاندہ ہے معاف بھی کر لیندہ ہے پر جڑا دشمن ہوگی انہوں دینوں دل دلی نہ کرتا، پر اللہ نے متقین دی صفت کی بیان کی تھی، فرمایا غصہ بھی پی دینے انہوں معاف بھی کر دینے تے کچھ دے کے بھی بھیج دینے۔ ایک اللہ والے سان تو انہوں نے پتہ لگیا وہ فلاں بندہ نہ توڑیاں بڑیاں برائیاں کر دے، چوکے چ بیٹھ کے گالاں کر دے تے لوگوں نے کہندا بڑا ہی مندہ ہے بڑا ہی برا ہے ہی ہے جدا۔ آپ نے دے گھر نہ کھجوراں دا ٹوکرا بھیجیا، جی میں لوگ فروٹ بھیج دینا تے تحفہ وہ آپ نے کھجوراں بھر کے بھیجی ہو دے گھر، روز وہ دے گھر کچھ نہ کچھ بھیجن لگ پہ، روز کچھ نہ کچھ بھیجن لگ پہ، انہوں کچھ نہ کچھ روز دینا، انہیں برائیاں کرنیاں تے لوگاں کہنا وہ لانتی آؤ تیرے گھر نہ کچھ بھیج دینے تو انہوں نے برائیاں کری جانا ہے۔ وہ بیوی نے بھی ایک دن آکھیا ظالم ہاں جدیاں برائیاں کرنا روز تیرے گھر کھانوں کچھ نہ کچھ بھیج دے، کچھ تے حیا کر کچھ تے شرم کر، انہوں واقعی شرم آ گئی، انہیں برائیاں کرنیاں چھڑ دیتیاں، اللہ والے نے تحفے دینے بھی چھڑ دیتے۔ وہ ایک دن آکے کہنے لگا جدو میں برائیاں کردا سا تے نہ بھیج دے سو ہن میں چھڑ دیتی ہے تے کچھ بھی نہیں بھیج دے، فرمایا تو مزدوری کرنی چھڑ دیتی ہے تے میں تے تو مزدوری ہی نہیں کردا اتنا کم کردا رہے تو میرا تو اپنی نیکیاں میں نوں دیندا رہیا، میرے گناہ اپنے کھاتے چ لکھواندا رہیا ہے تے میرا اتنا تے بندا سی تینوں کچھ دیواں تے ہن تو مزدوری چھڑ دیتی ہے، کام ہی نہیں کردا میرا میں تینوں کی دیواں۔ ہائے تقوی والے کی نے فرمایا او معاف بھی کر دینے کچھ دے کے احسان بھی کر دیں۔ اللہ والے دیا صفتہ نے کوشش کرو کہ نہ صفتہ جو کوئی نہ کوئی صفت ساڑھے میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، آمین۔